یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں عبادات اور اس کی فرما برداری اور اس پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق یہ بھی ہے کہ بندہ اس سے ڈر کر زندگی گزارے. اور ڈرنا بھی اس طرح ہے کہ جہاں کہیں جو کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو خیال آ جائے پروردگار کا. اچھا ہو تب بھی خیال آئے، برا ہو تب بھی خیال آئے. اچھا خیال آ جانے پر جب اللہ کی یاد آتی ہے اور بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ بندہ جو عمل کر رہا ہے یہ مانا جائے گا کہ اس نے اللہ کے لیے اس عمل کو کیا ہے. اور جب بندہ برا کرنے کے لیے جاتا ہے، جب اللہ کا خیال بندے کے اندر آ جائے، بندے کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، برا کرنے پر جب یہ خیال آ جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ بندہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. اب اس کو مقام کب ملتا ہے، اب وہ بندہ ہونے کی حیثیت کب ادا کر سکتا ہے؟ جب وہ برائی کو چھوڑ دے اللہ کی یاد آنے پر تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا، یعنی اللہ کا خوف رکھ لیا، اللہ سے ڈر گیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم سنتے آتے ہیں، بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ جو اچھا کام کرتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ہم یہ سن رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو ہم سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، جہاں کہیں جاؤ، جہاں کہیں رہو، وہ ہمارا خیال اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں. اگر برا کرنے جاؤ تو ہم سے ڈر کر رک جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم ایسے بندوں کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. وہ 2 جنتیں کیا ہے؟ ایک جنت تو ہمیں معلوم ہے، اللہ کے وعدے کے مطابق وہ جنت ہمیں عطا ضرور کی جائے گی، مگر دوسری جنت کا اللہ جو وعدہ کر رہا ہے
وہ دوسری جنت کیا ہے؟ اہل اللہ اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں وہ دوسری جنت اس کو دنیا میں ہی دی جائے گی، وہ دوسری جنت اس کو دنیا میں دی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، یہ دنیا میں جب ہم دیکھنے لگے تو معلوم ہوگا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اچھا ہو گیا، وہ سکون کی زندگی پا لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، وہ آج پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ نہیں، پیسہ ہے مگر سکون کی دولت اس کو نہیں ہے، جائیداد ہے مگر وہ سکون سے محروم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پیسہ، وہ دولت اس کو دنیا کے حد تک دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو دوسری جنت کا بندے کو وعدہ فرما رہا ہے، وہ سکون کی دولت بندے کو عطا فرمائے گا۔ ایک جنت، جنت الفردوس، جو مرنے کے بعد انسان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو وہ جنت عطا کی جائے گی۔ اب پھر دوسری جنت ہے، وہ دنیا کی جنت۔ وہ دوسری جنت کیا ہے؟ انسان ہم سے خوف اگر کھائے گا، ہم سے ڈر کے جو زندگی گزارے گا، ہم ان کو سکون عطا فرمائیں گے۔ یہ سکون کیا چیز ہے؟ سکون و اطمینان کیا چیز ہے؟ کس کو سکون کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے، ہم بہت سارے معاملات میں رہتے ہیں، اگر ہمارے بچے نے ذرا سی بھی اونچ نیچ کر دی یا پھر ہمارے نام کی بدنامی کر دی، باپ کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، قرضے میں مبتلا ہے، قرضدار فون کرتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ کب لوٹ آئے گا۔ یہ پریشان، بیماری میں مبتلا ہو گیا، ڈاکٹرز کے پاس جا رہا ہے، آ رہا ہے، 1500 2000 روپے ان کی فیس دے کر اپنا علاج کرا رہا ہے، دواخانوں میں ہزاروں روپے خرچہ ہو جا رہے ہیں، اور اس کے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ یہ اپنا علاج کرا سکے۔ کیا ہم اس کو سکون کہیں گے؟ نہیں۔ نہ کوئی قرضوں میں رہ کر سکون سے رہ سکتا ہے، نہ کوئی بیماریوں میں رہ کر سکون سے رہ سکتا ہے، نہ کوئی پریشانی کے معاملات میں سکون سے رہ سکتا ہے۔ نہیں، سکون کسی کو نہیں ہے۔ سکون کس کو ہے؟ سکون اس کو ہے جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم، تو کیا کرنا ہے؟ جب کبھی برا خیال آ جائے، جب کبھی برائی کا ارادہ آ جائے، اللہ کا خیال آ جائے اور اپنے آپ کو روک لے، تو اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کو جنت عطا فرمائیں گے، سکون کی دولت اس کو نصیب کی جائے گی۔ آج ہمارے مسلمانوں میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، ہم میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، بڑے عہدے والے سے ڈرتے ہیں، بڑے پیسے والے سے ڈرتے ہیں، عہدے والوں سے ڈرتے ہیں، ہر ایک کا ڈر ہمیں ہے۔ بیٹا ہے تو باپ کا ڈر ہے، بیوی ہے تو شوہر کا ڈر ہے، ہر کسی کو ایک نہ ایک اپنے بڑے مقام والے کا ڈر ہے، مگر اللہ کا بھی کیا ہمیں ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہمارے پاس نہیں رہا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو
سب سے ڈرتا ہے، جو سب سے ڈرتا ہے اللہ کا ڈر اس کو کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ڈر ہمارے پاس آج نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہوتا، خوف ہوتا، تو ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ کیسے ہوتی؟ جب کبھی اس کا فرمان ہمارے سامنے آ جاتا، جب کبھی اس کے محبوب کا فرمان ہمارے سامنے آ جاتا، تو ہم کیا کرتے؟ اپنے خبر کی سوچتے اور اس پر عمل شروع کر دیتے۔ آج عمل نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہمیں خبر کا خوف ہے، نہ ہمیں قیامت کا خوف ہے، نہ ہمیں حشر کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ان کے دور خلافت میں ایک دور مقام پر مدینے کے کونے میں ایک دیہات تھا، ایک گاؤں تھا۔ وہاں پر ایک بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بڑھیا کے پاس، وہ بوڑھی عورت کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ تو وہاں سے جو اس کے گاؤں سے گزرنے والے جو مسافر لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان مسافروں نے اس اونٹنی کو دیکھا۔ وہ چور تھے، ڈاکو تھے، تو انہوں نے جب اس اونٹنی کو دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ اونٹنی کو چرا لیے اور ایک مقام پر لے جا کر اس کو ظلماً جو ہے اس کو ذبح کر دیے۔ ذبح کر کے اس کے گوشت کو نکالے اور پکانے لگے، دعوت اڑانے لگے۔ تو وہ بڑھیا اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس مقام پر پہنچی جہاں پر وہ لوگ اپنی دعوت اڑا رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے میرے اونٹنی کے ساتھ یہ کیا کیا؟ تم نے بغیر پوچھے مجھ سے میری اونٹنی کو ذبح کر دیا اور کھا بھی رہے ہو۔ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، میں اس کا حساب تم سے ضرور لوں گی۔ تو وہ ڈاکو، وہ چور کہنے لگے، جاؤ کس کو بلا کر لانا ہے لاؤ، ہم یہیں پر بیٹھیں گے اور تمہارے حساب کا انتظار کریں گے۔ وہ عورت بھاگتے ہوئے فاروق اعظم کے در پر حاضر ہوئی۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے بوڑھی خاتون، تو کس معاملے پر یہاں پر آئی ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، کیا کوئی یہاں پر انصاف کرنے والا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، ہاں تجھے معلوم نہیں ہے یہ فاروق اعظم کا دور چل رہا ہے، یہاں پر تجھے انصاف ضرور دیا جائے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے تم تھوڑا سا انتظار کرو، امیر المؤمنین باہر کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں، وہ عشاء تک لوٹ جائیں گے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ مدینے کے پاس ایک پل ہے، ایک پل تھا، وہ پل کے اوپر عورت ٹہر کر یہ سوال صحابہ سے کر رہی تھی۔ وہ برج کے جیسا تھا، اس کے اوپر ٹہر کر صحابہ سے پوچھ رہی تھی۔ تو صحابہ نے اس کو انتظار کرنے کا کہا تو وہ عورت وہیں پر رک گئی۔ جب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اطلاع دی گئی کہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ کی آمد ہو رہی ہے۔ جب امیر المؤمنین اپنے شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں تشریف لائے تو اس بوڑھی خاتون نے ہاتھ بتا کر ان کو روک دیا، کہا کہ رک جاؤ، تم کہاں پر جا رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مائی بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، کیا تمہارا انصاف یہی ہے کہ انصاف دینے والے کو اتنا وقت ٹھہرنا پڑتا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بتا مائی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میری اونٹنی کو ظالموں نے ذبح کر دیا، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں اس اونٹنی کا دودھ
बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट भरती थी, वो ऊँटनी को उन जालिमों ने ज़बाह कर दिया, अब मेरे बच्चों के पेट को कौन भरेगा। तो वो इस बात पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ठीक है माई, तुझे इंसाफ मिलेगा, मैं ईशा की नमाज पढ़ कर आऊँगा, मैं ईशा से फारिग हो जाऊंगा, इस मामले में बात करेंगे। ये कहकर आप उसको रफा दफा करने का कह रहे थे। वो औरत वहां पर भी नहीं रुकी, कहने लगी, ऐ उमर फारूक, तुम जानते भी हो कि तुम इंसाफ के पहरेदार हो, तुम मुझे इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हो, तुम जिस पुल पर ठहर कर मुझे ये बात कह रहे हो, आज इसी पुल पर ठहर कर तुम मेरा इंसाफ करो। अगर तुम इस पुल पर मेरा इंसाफ नहीं करोगे तो मैं पुल सिरात पर तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगी। जब इस बात को उमर फारूक ने सुना तो घोड़े से नीचे गिर गए। खौफ आ गया अल्लाह का, डर आ गया अल्लाह का, डर गए, घोड़े से नीचे उतर गए। जो उतरने वाले, जो गिरने वाले हैं, क्या उनकी शख्सियत से हम वाबस्ता नहीं है? क्या हमें उनकी शख्सियत मालूम नहीं है? बाकी का वाक़िया सुनाने से पहले ये शख्सियत का हम जायज़ा लें कि न ये इनके बारे में सहाबा, इनके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया और ये किस तरह का अमल कर रहे हैं। देखिए, एक वाक़िया ये भी कहा जाता है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त आखिर है, सकरात आप पर तारी हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गोद में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सर को रख कर बैठे हैं, तो अपने बेटे से फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, तुम मेरे सर को अपने गोद पर क्यों रखे हो, नीचे रख दो। तो बेटा कहने लगा, उन्होंने कहने लगे कि बाबा जान, आपका सर मैं ज़मीन पर कैसे रखूं, आप मेरे गोद में सर रख कर आराम फरमाइए, आप बहुत ज़्यादा बीमार है। तो कहने लगे, नहीं, तुम्हारी माँ का वास्ता देता हूँ, मेरे सर को ज़मीन पर रख दो। जैसा ही वो माँ का वास्ता दिलाए तो उन्होंने ज़मीन पर उनके सर को रखा, तो आप करवट पलटे, सीधा सो रहे थे, सीधा लेटे हुए थे, करवट पलट कर अपने गाल को ज़मीन पर रगड़ते हैं, फिर अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जा होते हैं कि ऐ बारी इलाह, तू मेरा मामला ईमान पर फरमा। हालांकि ईमान वाले हैं, दुआ ये कर रहे हैं कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। तो वो इस वाक़ये को, इस मंज़र को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु देख लिए। वहाँ पर आए और आकर देखे कि ऐ उमर, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने गाल को ज़मीन पर क्यों रगड़ रहे हो, अपने नाक को ज़मीन पर क्यों रगड़ रहे हो। तुम्हारे बारे में आका ने एक बात इरशाद फरमाई। जैसा ही ये बात सुने, कहने लगे, बताओ कि मेरे आका ने मेरे बारे में क्या इरशाद फरमाया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर, सरकार ने फरमाया कि उमर जन्नत की रोशनी है। फिर इसकी वजाहत फरमाई कि जन्नत आज भी अंधेरे में है, जन्नत में नूर नहीं है। जन्नत तो खुदा ने बना दी, मगर जन्नत में नूर कब आएगा, जन्नत में रोशनी कब आएगी? जब खत्ताब का बेटा उमर जन्नत में दाखिल होगा तो जन्नत में रोशनी पैदा हो जाएगी। ये बात आखाए दो जहां ने फरमाई कि तुम सिराज अहलिल जन्नह, सरकार ने तुम्हें फरमाया कि तुम जन्नत के चराग हो, तुम्हारे बगैर जन्नत अंधेरी है। ये मकाम के रखने वाले हैं, जो जन्नत की रोशनी है, जो जन्नत का नूर है, उस नूर को, उस चराग को वो औरत
سوال کر رہی ہے کہ بتاؤ اگر تم اس پل پر میرا انصاف نہیں کرو گے تو پل صراط پر میں تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ گھوڑے سے نیچے گر گئے، اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے مائی تو اپنے الفاظ واپس لے لے، میں وہاں اس خدا کو جواب نہیں دے سکتا، میں اس پل پر ٹھہر کر تجھے انصاف دلاؤں گا۔ یہ خوف ہے اللہ کا، یہ ڈر ہے، اور اللہ نے ایسے ڈرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو ہمارے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا ہم اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے پاس اللہ کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اگر ڈر ہمارے پاس ہوتا، ڈر کی جو میں بات کر رہا ہوں، خوف کی، حالانکہ یہ مثال ناقص ہے، اس مثال کو نہیں لیا جا سکتا، مگر ہمارے موٹے دماغ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑا راؤڈی ہے اور ہمیں کسی جرم میں اس کے سامنے پیش کر دیا گیا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمارے ہاتھ کانپنے لگیں گے، ہم ڈرنے لگیں گے۔ کیوں؟ ہمیں اپنی جان جانے کا ڈر ہے، اگر وہ مار دے گا تو کیا ہوگا، اس کا ڈر ہے۔ گاڑی پر جا رہے ہیں، لائسنس ہمارے پاس نہیں، RC بک بھی ہمارے پاس نہیں، گاڑی پر جو ہے نمبر پلیٹ بھی نہیں، نکل گئے سفر میں، پولیس والا روکا، کیا حالت ہوگی ہماری؟ ہم اس سے بچتے ہوئے نکلنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ پکڑ لے گا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمیں اپنے پیسے جانے کا ڈر ہوگا۔ یہ سارے خوف کے منظر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انسان ہر جگہ ڈر رہا ہے، ہر جگہ اس کو خوف ہے، مگر اللہ کا خوف کیوں نہیں؟ یہ خوف، یہ ڈر جو یہاں پر جو استعمال کر رہا ہے، وہ ڈر اگر وہ مسجد میں آتے وقت استعمال کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، میرا سر برہنہ کیسے ہو؟ یہ ڈر کہاں گیا مسلمانوں کے پاس؟ باہر روڈوں پہ پھر رہے وہی کپڑے، کسی سے گفتگو کر رہے، بات چیت کر رہے، ہنسی مذاق کر رہے، وہی کپڑے، باہر پھر رہے ہیں بغیر ٹوپی کے، باہر کے مقام میں اور اللہ کے گھر میں کیا فرق رہ گیا بتائیے؟ کچھ فرق نہیں رکھے ہم۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نہ ہمیں خبر کا خوف رہا، نہ اللہ کا ڈر رہا۔ جب حساب و کتاب کا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، کیا حساب دے سکیں گے ہم؟ اللہ کی بارگاہ میں اچھوں نے حساب دینے سے اپنے آپ کو قاصر کر دیا، ہم کیا حساب دیں گے اللہ کے سامنے؟ آج دیکھیے ہماری اولادوں کا حال بھی دیکھیے صاحب، فلمیں دیکھ کر جو ہماری اولادیں رو رہی ہے، صرف اشارے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو فلمی مناظر دیکھ کر رو رہے ہیں، اگر یہی رونا اللہ کی بارگاہ میں آتا، یہی آنسو کے قطرے اللہ کی بارگاہ میں گر جاتے، ہمارا مقام کیا ہوتا؟ دیکھیے، اس واقعے کو میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا آئے گا جس کے پاس کچھ بھی عمل نہیں رہیں گے، صرف اس کے پاس گناہوں کے دفتر رہیں گے، ایک نیکی اس کے پاس نہیں ہے، پورے گناہ ہیں۔ ایسا بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ بندہ سر جھکاتے ہوئے
یہ بھی کہا جاتا ہے نہ کوئی عمل ہے تجھے بتانے کے قابل، نہ کوئی صورت ہے تجھے دکھانے کے قابل، یہ اس کی حالت ہوگی۔ نہ وہ اللہ کو صورت دکھا سکے گا، نہ کوئی عمل بتا سکے گا، نہ اس کی صورت اللہ کو دکھانے کے قابل ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی عمل ایسا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ایسا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آیا، سر جھکا دیا، اللہ نے فرمایا ہے بندے تو سر کیوں جھکایا ہے، سر اٹھا، سر اٹھا۔ جب اللہ کا حکم آیا تو اس نے اپنے سر کو اٹھایا۔ وہ بندہ کہنے لگا مولا میں اپنے چہرے کو تجھے نہیں دکھا سکتا، میں تجھے تیرے خوف سے نہیں ڈرا، تجھ سے نہیں ڈرا، نہ میں کبھی تیرے بارے میں خیال کیا۔ تو نے بے شمار مجھے نعمتیں عطا فرمائی، تو نے بے شمار مجھ پر احسانات کیے، مگر میں نے ایک احسان کو جانتے ہوئے بھی تجھے تیری فرما برداری کی طرف نہیں آیا۔ میں ایسا بندہ ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی میزان کو سامنے لایا، جو نیکیوں کو گناہوں کو تولنے والا ترازو ہے، میزان اس کو سامنے لایا، اور ایک بال کو اس کے گناہوں کے عوض، اس کے گناہوں کے بازو میں، ایک پلڑے میں اس کے گناہ ہے اور ایک بال کو ایک پلڑے میں ڈال دیا۔ جیسا ہی وہ ایک بال ڈالنا تھا وہ سارے گناہ ہلکے ہو گئے، وہ بال بھاری ہو گیا۔ وہ تعجب میں آیا، کہنے لگا اے پروردگار یہ کیسے ہو گیا؟ جو تو نے ایک پلڑے میں جو نشانی ڈالی ہے، جو چیز تو نے ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے بندے تو اس دن کو یاد کر جب تو ایک جگہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے آپ کا محاصرہ کر رہا تھا، اپنے آپ کا جائزہ لے رہا تھا کہ تو نے تیری زندگی کیسے گزار لی۔ اللہ تجھے اس بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ یہ سارے غور و فکر تو کر رہا تھا، اسی غور و فکر میں تیرے آنکھ میں ایک آنسو پھر رہا تھا، وہ آنکھ کے پکوٹے میں ہی پھر رہا تھا، وہ دیدے میں ہی وہ پانی پھر رہا تھا، حالانکہ وہ پانی زمین پر ابھی گرا نہیں، وہ پھرتے پھرتے آنکھ میں ہی سوکھ گیا، اور وہ آنسو تیرے آنکھوں کے ایک بال کو لگا تو میں نے اس بال کو اٹھا لیا۔ یہ ہماری جو پلکیں ہیں، اللہ کے ڈر سے اس نے ایک بال، اس کا ایک بال اس کے آنسو سے کچا ہو گیا، بھیگ گیا، تو اللہ نے اس بال کو اٹھا لیا۔ جب میزان کا وقت آیا تو اس ایک بال کو ڈال دیا، کہا کہ اب یہ میزان پر ایک پلڑے پہ جو میں بال ڈالا ہوں یہ تو تیری وہی افسوسناک اور تیرے رونے کی حالت کا بال ہے، میں نے تیرے بال کو اس میں ڈال دیا، تیرے گناہ ہلکے ہو گئے، یہ بھاری ہو گیا۔ وہ بندہ تعجب کرے گا کہ اللہ میں سارے زندگی روتا ہی رہتا، ہنستا کبھی نہیں ہنستا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ محترم دوستو، ڈر کے زندگی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جس طرح فرائض ہم سمجھتے ہیں، اللہ سے ڈرنا بھی ایک فرض ہے۔ سارے فرائض ہم ادا کر لیے، نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، رمضان آیا روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر جب فلمی مناظر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس فرض کو کیوں ہم بھول گئے؟
محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ سے خوف رکھنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ جو ڈرتے نہیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہم سے ڈر کر زندگی نہیں گزارتے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مخلوق کے ڈر میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کیا کرتا، اللہ سے جو نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے حاضر ہونے والے لوگوں کے لیے وعدہ فرمایا کہ ہم اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک جنت ہوگی جنت الفردوس اور دوسری جنت دنیا کی جنت ہوگی، اور اس جنت میں جو دنیا کی جنت اللہ عطا فرمائے گا وہ جنت کیا ہوگی، اللہ اس کو سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، آپ جو خوف کا جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، جو ڈر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ کہ کوئی جابر ہے، کوئی ظالم ہے کہ ہم اس سے ڈرے، ایسا نہیں ہے۔ ظالم سے ہم اکثر ڈرتے ہیں، تو کیا اللہ سے بھی ہم ویسے ہی ڈرے؟ نہیں، اللہ سے ویسے نہیں ڈرا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ پھر ڈر کس کا؟ ڈر کے 2 اصول بتائے گئے۔ ڈر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ڈر جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے بچنے پر ڈرا جاتا ہے، اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی ناراضگی نہ ہو جائے اس لیے بھی ڈرا جاتا ہے۔ ناراضگی سے ڈرنا یعنی کہ یہ جو خوف و خشیت ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے، یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ کہیں یہ عمل میں کر لوں گا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر ہمارے پاس ہونا ہے۔ اگر میں ایسا کر لوں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا، یہ ڈر نہیں کہ اللہ مجھے عذاب دے گا اگر میں یہ کروں گا، یہ ڈر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم ڈرنے لگیں گے تو کبھی ہمارا دل سکون و اطمینان میں نہیں آئے گا۔ اللہ کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا ہے۔ جہاں کہیں ہم جا رہے ہیں، جہاں کہیں ہم چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جہاں کہیں ہم پھر رہے ہیں، خیال آ جائے جو کچھ بھی ہم برا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خیال آ جائے اگر میں ایسا کروں گا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر اس کی ناراضگی میں مول لوں گا پھر میں دنیا میں کیسے جیوں گا۔ یہ ڈر ہمارے پاس ہونا ہے دوستو۔ یہ بات یاد رکھیں، فلموں کو دیکھ کر رونے والے، گانوں کو سن کر رونے والے اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر واہ ویلا کرنے والے لوگ کبھی اللہ سے نہیں ڈر سکتے۔ یہ بات انہی کے لیے ہے، اللہ نے ان کے لیے فرمایا جنت۔ اگر یہ لوگ جو فلموں کو دیکھ کر، جو گانوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں، ان لوگوں سے میرا ایک مشورہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی کہلانا چھوڑ دے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ مسلمان یہ ڈراموں کو دیکھ کر نہیں روتے، مسلمان اپنی آخرت کی فکر کر کے روتے ہیں۔ مسلمان صحابہ کے واقعات سن کر روتا ہے، مسلمان اللہ کے کلام کو پڑھ کر روتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اتنی نعمتیں دی اور میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ ڈراموں کو، یہ فلموں کو دیکھ کر رونے والے یاد رکھیں ان کو کبھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو کبھی جنت نہیں ہے۔ یہی بات ہے، اشارے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا ہوں، آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما